ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا، جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. وعلى ابن عمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى ابنة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى الحسن وعلى الحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. بآواز بلند صلوات پڑھیں. سب سے پہلے آپ سب کو مبارکباد عرض کرتا ہوں. جشن میلاد نبی میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور میری دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کے طرف سے اس جشن کو، بالخصوص بانیان سے اس جشن کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں. اللہ پاک ہم سب کو اس ذکر خیر سے اجر کثیر عطا فرمائیں، اور اس جشن کو اللہ پاک ہمارے لیے آخرت میں بخشش کا ذریعہ قرار فرمائیں، اور بانیان کے تمام مرحومین بالخصوص حاجی جیون مرحوم کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ کا بڑا احسان ہے مومنین پر کہ اللہ رب العزت نے ان میں رسول کو بھیجا. اللہ نے احسان نہیں جتلایا، رزق دے کے احسان نہیں جتلایا، زندگی دے کے احسان نہیں جتلایا، اللہ پاک نے ساری نعمتیں دے کر احسان نہیں جتلایا، لیکن اگر اللہ پاک نے احسان جتلایا ہے تو اپنے رسول کو بھیج کے احسان جتلایا ہے. مومنین اللہ کا شکر کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس حبیب کی امتی بنا دیا ہے، اس حبیب کے امتی قرار دیا ہے. اللہ پاک نے پوری کائنات کو جب خلق کیا، خلق کرنے کے بعد اللہ پاک نے جب ہم سب کو خلق کرنے کا اللہ رب العزت نے ارادہ فرمایا تو اس حبیب کا امتی بنایا جس کو اللہ نے خود چن لیا تھا، جس کو اللہ پاک نے خود منتخب کیا تھا. 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، 313 نبی ہیں، 5 اولو العزم انبیاء ہیں. ان میں سے بڑے رسول 5 ہیں نا، تو جو فرما رہے گا کوئی صفی اللہ، کوئی خلیل اللہ، کوئی ذبیح اللہ، کوئی کلیم اللہ ہے، لیکن حبیب اللہ اگر ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے حبیب کی امتی میں سے قرار دیا. اللہ کا شکر کریں اس بات پہ کہ اللہ پاک نے جس کو اپنے لیے سب سے زیادہ منتخب کیا تھا اسی کے امتی بنا دیا ہمیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام، توجہ فرمائے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب اللہ رب العزت نے توریت نازل کی تو حضرت موسیٰ نے توریت کی تختیوں کو پڑھا. پڑھنے کے بعد کوہ طور پہ تشریف لے گئی. بات کی سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے گئیں اور حضرت موسیٰ نے بارگاہ ازلی میں دعا کی، بار الہا اللہم انی اجد فی الالواح امتن. خدایا میں نے توریت کے تختیوں میں ایک ایسی امت کے بارے میں پڑھا ہے یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. فجعلہم امتی، خدایا ان کو میری امت قرار دیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا امت احمد، اے موسیٰ وہ تو میرے حبیب کی امتی ہے، وہ تو میرے حبیب کی امتی ہے. حضرت موسیٰ نے پھر دعا کی، بار الہا اللہم انی اجد فی الالواح امتن، خدایا میں نے
तौरेत की तहतियों में ये पढ़ा है, एक ऐसी उम्मत के बारे में पढ़ा है वो खलक में, पैदा होने में सबसे आखिर में है और जन्नत में सबसे पहले जाएंगे। फजअलहुम उम्मती, खुदाया उनको मेरी उम्मती करार दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाई हिया उम्मत अहमदा, ए मूसा वो भी मेरे हबीब की उम्मती है। जो बाद में खलक हो और जन्नत में सबसे पहले जाए वो भी मेरे हबीब की उम्मती है। हजरत मूसा ने फिर अर्ज की, बार इलाहा अल्लाहुम्मा इन्नी अजदु फिल अलवाहि उम्मतन, खुदाया मैंने तौरेत की तख्तियों में ये पढ़ा है एक ऐसी उम्मत के बारे में वो नेकी करने का इरादा फरमाता है, नेकी करने का इरादा करते हैं तो नेकी लिखी जाती है। मोमिनीन, नेकी का इरादा करना भी अजर सवाब है। आप रात को सोते वक्त ये नियत करके सो जाएं, मैं सुबह उठ के, सुबह से पहले आज़ान फजर से पहले उठ के नमाज तहज्जुद पढ़ूंगा। आप नियत करके सो जाएं, आपको नमाज तहज्जुद पढ़ने का सवाब मिलेगा। नेकी का इरादा करने पे नेकी करने का सवाब मिलता है। हजरत मूसा अर्ज करते हैं, बार इलाहा नेकी का इरादा करते हैं तो नेकी करने का सवाब, अगर नेकी कर लें तो एक के बदले में 10 नेकियों का सवाब, और अगर बुराई कर लें तो एक बुराई के बदले में एक बुराई लिखे, एक बुराई के बदले में एक गुनाह लिखा जाता है। फजअलहुम उम्मती, खुदाया उनको मेरे मुझ मूसा का उम्मती बना दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया हिया उम्मत अहमदा, ए मूसा वो भी मेरे हबीब की उम्मती है। हजरत मूसा ने अर्ज की, बार इलाहा अगर वो भी तेरे हबीब की उम्मती है तो मैंने तौरेत के तख्तियों में पढ़ा है एक ऐसी उम्मत के बारे में, मशफूउन अन्हुम, वो उस उम्मत के बारे में उसकी नबी की शफाअत कबूल होगी। खुदाया उनको मेरी उम्मती करार दें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया हिया उम्मत अहमदा, ए मेरे मूसा, ए कलीमुल्लाह, ये भी मेरे हबीब की उम्मती है। हजरत मूसा ने जब सारा कुछ सुन लिया तो हजरत मूसा अर्ज करते हैं, बार इलाहा वो उम्मत अगर तेरे हबीब की उम्मती है जो अमर बिल मारूफ नहीं अन मुनकर करने वाले हैं, जो नेकी करने का इरादा करता है तो उनके लिए नामा अमाल में नेकी लिखी जाती है। बुराई करने का इरादा करे तो नहीं लिखते, जब तक बुराई करे ना और नेकी कर ले तो एक के बदले में 10 लिखा जाता है। आखिर में खलक हो और जन्नत में सबसे पहले जाएं, उनके बारे में उनके नबी की शफाअत भी कबूल हो। खुदा अगर ये सारे तेरे हबीब की उम्मती है, फजअलनी उम्मत अहमदा, खुदा तो मुझे तेरे हबीब की उम्मती में से करार दे। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली अलैहि। तो अल्लाह का शुक्र करें जिसकी उम्मती होने के लिए तमन्ना की हजरत मूसा ने, अल्लाह ने हमें उनकी उम्मती करार दिया है। अल्लाह का करम है, अल्लाह का बड़ा एहसान है हम पर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर बड़ा एहसान किया कि हमें उनकी उम्मती में से करार दिया। वो हबीब जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने लिए इंतखाब किया था, अव्वल मखलूक है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर पाक खुद इरशाद फरमाते हैं, अव्वल मा खलक अल्लाहु नूरी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले मेरे नूर को खलक किया है। सबसे अव्वल मखलूक हुजूर पाक है। अल्लाह पाक ने सबसे पहले नूर मोहम्मदी को खलक किया और उसके बाद अल्लाह पाक ने पूरी कायनात को उनके सदक़े में खलक किया। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक, ए मेरे हबीब अगर तुम ना होते मैं कायनात को ही पैदा न करता। हुजूर पाक के सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को खलक किया है। हजरत आदम को जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खलक फरमाया, फरिश्तों ने सजदा कर लिया था, उसके बाद हजरत आदम को अल्लाह पाक ने मिट्टी से बनाया था ना, मिट्टी में तवाज़ु है, मिट्टी जो है वो नीचे की तरफ जाते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सर झुकाए हुए खड़े थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आवाज आती है, मूसा इरफा या आदम इरफा रासक, या आदम, ए आदम सर उठा लें। हजरत आदम ने जब सर उठाकर देखा तो हजरत आदम ने देखा नूरुन यतूफु हौले अर्श रहमान, कुछ नूर को देखा हजरत आदम ने, वो अर्श रहमान के इर्द गिर्द तवाफ कर रहे हैं। हजरत आदम ने बारगाह इलाही में इल्तिजा की, बार इलाहा अबुल बशर मुझे करार दिया है, आदम मुझे करार दिया है। खुदाया मुझसे पहले ये कौन सा मखलूक है
اللہ رب العزت کے طرف سے ارشاد پروردگار ہوا، اے آدم لولاہم لما خلقتک، اگر اے آدم اگر یہ نہ ہوتے تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ کون ہے؟ حدیث قصہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، انما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارض مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ میں نے آسمان کو چھت نہیں بنایا، زمین کو بچھونا قرار نہیں دیا، یہ چاند و سورج، زمین و آسمان، یہ سب کچھ بنایا ہے ان 5 ہستیوں کی محبت میں بنایا ہے جو چادر زہرا کے نیچے ہے۔ اللہ پاک نے پوری کائنات کو ان کی محبت میں خلق کیا ہے۔ بآواز بلند صلوات پڑے گا۔ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے ہم پر، اللہ پاک نے ہمیں اس حبیب کی امتی میں سے قرار دیا۔ وہ حبیب خدا، آپ دیکھ ذرا توجہ سے سنے گا، سردی ہے لیکن اتنی بھی نہیں ہے جتنی آپ محسوس کر رہے ہیں، تھوڑا سا گرم مزاجی دکھائیں۔ میرا تو گلا خراب ہے، آپ لوگوں کو تو شاید ٹھیک ہوگا۔ بابا سے بلند صلوات پڑھی۔ دنیا کے سارے پیر فقیر کسی پیر کو اس وقت تک علم حکمت نہیں مل سکتے جب تک وہ در علی پہ نہ آئے، جب تک وہ دروازہ مولا پہ نہ آئے کوئی پیر بنتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول خدا فرماتے ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ دنیا کے سارے یا علی، دنیا کے سارے جس دروازے پہ جھک جائیں اسے علی کہتے ہیں، جس علم کے دروازے کو علی کہتے ہیں اسی علم کے شہر کو محمد کہتے ہیں۔ مولا علی کل ایمان ہے، کل ایمان کا لقب دینے والے کو محمد کہتے ہیں۔ دنیا سارے مولا علی کی غلامی میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ اگر مولا علی کے غلاموں میں اگر ہمیں جگہ مل جائے تو پھر بھی بڑی بات ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے غلاموں میں اگر جگہ مل جائے تو بڑی بات ہے، لیکن مولا علی فخر کرتے ہیں، انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ جس کے غلامی پہ مولا علی فخر کریں اسے محمد کہتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، پوری دنیا والے عبادت کرتے ہیں، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں عبادت کرو، میں نے جنات اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے خلق کیا۔ اللہ رب العزت نے پوری کائنات کے جنات اور انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت اپنے حبیب کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، حضور پاک نے اتنی عبادت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں پوری رات عبادت نہ کیا کر، تھوڑی دیر عبادت کر لیا کر۔ اس کو حبیب خدا کہتے ہیں، جس کے زبان کے ہر بات پر اللہ رب العزت نے صداقت کا مہر لگایا ہے اسے حبیب خدا کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرے حبیب اپنی جی سے کچھ نہیں بولتے، جو کچھ بولتے ہیں وحی الہی سے بولتے ہیں۔ حضور پاک کے ہر لفظ کو اللہ رب العزت نے ہر لفظ پر صداقت کا مہر لگایا ہے۔ بآواز بلند صلوات پڑے گا۔ محمد والی محمد۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر چلایا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، تیر جو آپ نے چلایا ہے، نہیں آپ نے نہیں چلایا بلکہ اللہ نے چلایا ہے، بلکہ آپ نے چلایا ہے پھر بھی اللہ نے چلایا ہے۔ اس کے ہاتھوں کو اللہ رب العزت اپنے ہاتھ کہتے ہیں، اس کی گفتگو پر اللہ پاک نے صداقت کا مہر لگایا ہے، اس کو حبیب خدا کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لئے میرے رسول کی زندگی میں نمونہ عمل ہے۔ کیسے نمونہ عمل ہے؟ رسول خدا کی زندگی، بآواز بلند صلوات پڑے گا، اللہم صلی علی محمد۔ دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک مکے کی زندگی اور ایک مدینے کی زندگی۔
مکے کی زندگی اور مدینہ کی زندگی. مکے میں کیا ہوتے تھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو لوگوں نے پتھر مارنا شروع کیا. لوگ تنگ کرتے تھے. آپ سب کو پتہ ہے، سب کے علم میں ہمارے بچے بھی جانتے ہیں، وہ بوڑھی عورت جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑے پھینکتی تھی، حضور پاک اس کی اعادت کے لیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. لیکن مدینے کی زندگی کیا ہے؟ مکے کی زندگی میں کیا ہے؟ نہ ماننے والے زیادہ ہے، ماننے والے کم ہے. حضور پاک نے ایسے زندگی بسر کی. لیکن جب مدینے میں تشریف لائے، مدینے کی زندگی میں کیا ہے؟ حضور پاک مدینے میں تشریف لائے تو ماننے والے زیادہ اور نہ ماننے والے. بابا زبل انسل بات پڑھیں. ذاکر صاحب تشریف لے آئے. میں مختصر کرتا ہوں کہ مدینے کی زندگی میں کیا ہوا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کی زندگی میں نہ ماننے والے کم اور ماننے والے زیادہ تھے. ایک شاعر تھا، وہ حضور پاک کے شان میں گستاخی کرتا تھا، گستاخانہ شعر لکھتا تھا. صحابوں نے اس کو پکڑ لیا، حضور پاک کے خدمت میں لا کر پیش کیا. یا رسول اللہ، یہ آپ کے شان میں گستاخی کرتا ہے. حضور پاک نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کی زبان کو کاٹ لے؟ کسی نے کہا یا رسول اللہ مجھے دیں، میں اس کی زبان کے ساتھ ناک کو بھی کاٹ لوں. کسی نے کہا یا رسول اللہ مجھے دیں، میں پیر اور ہاتھوں کو بھی کاٹ لوں. کسی نے کہا یا رسول اللہ مجھے دیں، میں گردن ہی اڑا دوں گا. رسول خدا نے فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ یا علی آپ لے جائیں اس کو، اس کی زبان کاٹ لیں. مولا علی نے اس کو لے گیا. اور جب مولا علی اس کو لے کے جا رہے تھے، سارے لوگ مولا علی کے ساتھ ہو گئے. علی کسی کی زبان کو کاٹنے کے لیے لے کے جا رہا ہے. سارے دیکھنے کے لیے گئے. ایک جگہ پہ پہنچا، مولا نے فرمایا کہ سواری ہے تمہارے پاس؟ تمہارے پاس سواری ہے؟ اس نے کہا نہیں. مولا نے اپنی سواری دی اور اس کو راستے کا خرچہ دیا، کہا جاؤ. اب اس سے پہلے کہ مولا علی رسول خدا کی خدمت میں آئے، وہ لوگ پہلے پہنچ گئے. رسول خدا کی خدمت میں آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ نے علی کو زبان کاٹنے کے لیے کہا تھا، علی نے اب تو اپنی سواری دے کر بھیج دیا ہے. رسول خدا نے فرمایا کہ جو میں نے فرمایا تھا تم نہیں سمجھے، علی سمجھ گئی، علی کو آ لینے دو. مولا علی تشریف لائے. رسول خدا چپ ہے. دوسرے دن وہی گستاخ شاعر جو رسول خدا کے شان میں گستاخی کرتا تھا، وہی شاعر آ کے اصحاب کے درمیان کھڑا ہو گیا اور رسول خدا سے اجازت طلب کرتے ہیں. یا رسول اللہ اجازت ہے، میں نے آپ کے شان میں کچھ قصیدے لکھ کے لایا ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی، اجازت ہے، آپ کی شان میں کچھ قصیدے لکھ کے لایا ہوں. رسول خدا نے فرمایا کہ ہاں اجازت ہے، پڑھو. اس نے پڑھنا شروع کیا. ایک قصیدہ پڑھا، دوسرا پڑھا، تیسرا پڑھا. صحابہ سارے حیران ہو گئی. اور کسی نے کہا یا رسول اللہ، اب پہلے یہ گستاخ تھا، اب یہ آپ کے مدح میں قصیدے لکھ کے لائے ہیں. رسول خدا نے فرمایا میں نے کہا نہیں تھا، تم نہیں سمجھے، علی سمجھ گئے تھے. اللہ یا پوری دنیا جس کے اشارے پہ چلے اسے علی کہتے ہیں، علی جس کے اشارے پہ چلے اسے محمد کہتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. یہ آخری بات آپ کو یہ ایک میسج دینا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے میرے حبیب، میں نے تجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. عالمین کیا ہے؟ آپ سورہ الحم میں پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین
تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے. جس سارے جہاں کا پروردگار اللہ ہے اسی سارے جہاں کے لیے رحمت حضور پاک ہے. حضور پاک عالمین کے لیے رحمت ہے. مومنین عالمین کے لیے رحمت ہے حضور پاک. لیکن ذرا سوچ لیں کہ ہم بھی کسی کے لیے رحمت بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے ہیں. حضور پاک عالمین کے لیے رحمت ہے. اگر ہم ہمسایوں کے لیے رحمت نہیں بن رہے ہیں, اگر ہم اپنے بھائیوں کے لیے رحمت نہیں بن رہے ہیں, اپنے بہنوں کے لیے رحمت نہیں بن رہے ہیں, ایک دوسرے کے لیے اگر تنگ کر رہے ہیں, تو پھر آپ خود اپنی جگہ پہ سوچ لیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی کے قابل ہے کہ نہیں. وہ تو عالمین کے لیے رحمت ہے. ہمیں کم از کم چاہیے اس رحمت کا مظاہرہ کریں. ہم سے کم از کم رحمت کی بو تو آنی چاہیے. ہم جس کی امتی ہے ہم سے کم از کم اس رحمت کی بو تو آنی چاہیے. ہمارے کردار ہو ایسا. حضور پاک اگر پوری رات عبادت کرتے ہیں, پوری رات جا کر, اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے حبیب, اے مزمل, تھوڑی دیر عبادت کر لیا کر, آدھی رات یا اس سے کم یا اس سے زیادہ عبادت کر لیا کر. وہ اتنی عبادت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ہمیں جو حکم دیا ہے 5 وقت کی نماز تو پڑھ لیں. حضور پاک صادق و امین ہے. اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو ہمیں سوچنا پڑے گا کیا ہم حضور پاک کے امتی ہونے کے قابل ہیں. حضور پاک تو جو لوگ پتھر مارتے تھے حضور پاک ان کو بھی معاف کر لیتے تھے, اور ہم کسی کو اگر تنگ کر لیں تو کیا ہم حضور پاک کے امتی ہونے کے قابل ہیں. حضور پاک کو پتھر مارا لوگوں نے. مومن یہ بات یاد رکھے گا, اگر آپ کسی کو دیندار بنائے گا اس کا اجر ثواب بہت زیادہ ہے. حضور پاک طائف کے سفر میں گئے اور وہاں پر لوگوں نے پتھر مارے حضور پاک کو, پاؤں زخمی ہو گئے اور جوتے جو ہے خون سے بھر گئے. ایک صحابی تھا حضور پاک کے ساتھ اور جا کے کسی جگہ پہ بیٹھ گئے. جب بیٹھ گئے تو کسی نے اپنے غلام کو بھیجا, توجہ سے سنے گا, کسی نے اپنے غلام کو بھیجا, جاؤ جا کے اس کو تانا دو, محمد کو جا کے تانا دو, اس کو بتا دینا کر لیا تبلیغ. تبلیغ کرنے کے لیے آیا تھا, کر لیا تبلیغ, اب دیکھو کیا حالت بن گئی. حضور پاک کے پاس آ کر اس نے کہا, گستاخانہ لہجہ اپنانا شروع کر لیا. حضور پاک نے فرمایا کہ اے شخص بتاؤ تم کہاں سے ہو. اس نے کہا میں فلانے جگہ سے ہوں. حضور پاک نے فرمایا اچھا وہ میرے بھائی یونس کے گاؤں کا ہے تم, میرے بھائی یونس کے گاؤں. اس نے کہا کہ آپ حضرت یونس کو جانتے ہیں. حضور پاک نے فرمایا کیوں نہ, جس اللہ نے یونس کو نبی بنا کر بھیجا ہے اسی نے مجھے بھی بھیجا ہے. اس غلام جس کو تنگ کرنے کے لیے بھیجا تھا اس نے حضور پاک کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر کہا تو پھر آپ سب سے پہلے مجھے کلمہ پڑھا دیجئے. جو حضور پاک کے ساتھی تھا اس نے کہا تھا نا یا رسول اللہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں, ان کو تبلیغ کرنا فضول ہے, ان کو رہنے دیجئے, آپ یہ آپ کو کلمہ نہیں پڑھیں گے, ان کو رہنے دیجئے. لیکن اس نے جب کلمہ پڑھ لیا حضور پاک نے فرمایا کہ دیکھو میرا یہاں آنے کا مقصد پورا ہو گیا, ایک بندہ دیندار ہو گیا, میرا یہاں پر آنے کا مقصد پورا ہو گیا. تو مومنین اگر آپ میں سے ایک نے بھی میری بات سن لی ہے تو میرا پڑھنے کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو گیا. اگر سب نے سن لیا تو پھر اللہ رب العزت سے میری دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور پاک کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.